کمرے میں جا کر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے بھی واقعی شادی کر لی ہوتی تو آج اس کا بھی شیر کی طرح جوان بیٹا ہوتا۔ زرتاج گل اب شادی نہ کرنے پر بہت زیادہ پچھتا رہی ہے۔ ساتھ کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شیر کی ماں اور شیر کی بڑی ماں فجر کی شادی اور شیر کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے۔ تہمینہ جب بڑی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ردا اور شیر کی شادی کے لیے ساری تیاریاں کی تھی، لیکن ردا اس گھر میں بہو بن کر نہیں آ سکی، اس لیے میں اس کے سارے جوڑے جو فجر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر بڑی ماں کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، اگر ردا اس گھر میں شیر کی دلہن بن کر نہیں آ سکی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس کے حصے کے سارے کپڑے فجر کو دیں گے۔ فجر کی اپنی پہچان ہے اور وہ بہت ہی سلیقے مند لڑکی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم فجر کے نکاح کے لیے جلدی سے جوڑا نیا تیار کرواؤ۔ یہ بات سن کر تہمینہ کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ردا کے سارے کپڑے نئے تھے اور اس نے یوز بھی نہیں کیے۔ جس پر بڑی ماں کہتی ہیں کہ تہمینہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں فجر اور شیر کی شادی میں شرکت کروں تو اس کے لیے تمہیں فجر کے لیے نکاح کے لیے نیا جوڑا سلائی کروانا ہوگا۔ جب تہمینہ نکاح کا جوڑا لے کر فجر کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پہ فجر اور شیر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ میں یہاں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ جس پر شیر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور میں تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی فجر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ جب میری تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا، تم میری زندگی میں حکومت کرو گی۔ اتنے میں وہاں پہ شیر کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اپنے تمام زیورات اور نکاح کا جوڑا لے کر جب کمرے میں آتی ہے تو فجر سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی یہ سب کچھ کیا ہے؟ تب شیر کی ماں سے بتاتی ہے کہ بیٹا جلدی میں اتنے ایسے ہی جوڑا تیار کروا پائی ہوں، بارات اور ولیمے کے لیے تم شیر کے ساتھ جا کر خود خریداری کر سکتی ہو۔ یہ بات سن کر فجر شیر سے پوچھتی ہے کہ کس کا نکاح ہے؟ تو شیر سے بتاتا ہے کہ آج کل ہمارا نکاح ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تمہیں اگر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا ہے تو انہیں اس بات کی تسلی ہو جائے کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو اور تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ شیر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ اتنا کہہ کر شیر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ شیر کی ماں تہمینہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ فجر شیر سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری جگہ پہ یہاں پہ فخر ہوتا تو میں کب کی اس کے جان لے کر اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو گئی ہوتی۔ یہ بات سن کر شیر کہتا ہے کیا تم میری جان بچا کر پچھتا رہی ہو؟ جس پر فجر کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی، اس لیے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ یہ کہہ کر فجر کسی ہاسپٹل میں کال کرتی ہے اور ان سے اکوموڈیشن کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے۔ فجر کو وہاں پہ رہائش بھی مل جاتی ہے، لیکن شیر فجر کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ساتھ کی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فجر کی بہن سارہ اپنے باپ شجاعت کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بابا آپ کی فجر کی دوستی ہو گئی؟ یہ بات سن کر سب گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سارہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا آپ نے تو میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ شجاعت سارہ سے کہتا ہے کہ بیٹا فجر ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری پراپرٹی اپنے پوتے کے نام لگا کے جاؤں جو کہ میرا اپنا وارث ہے۔ یہ بات سن کر زرتاج گل بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کمرے میں جا کر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے بھی واقعی شادی کر لی ہوتی تو آج اس کا بھی شیر کی طرح جوان بیٹا ہوتا۔ زرتاج گل اب شادی نہ کرنے پر بہت زیادہ پچھتا رہی ہے۔ ساتھ کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شیر کی ماں اور شیر کی بڑی ماں فجر کی شادی اور شیر کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے۔ تہمینہ جب بڑی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ردا اور شیر کی شادی کے لیے ساری تیاریاں کی تھی، لیکن ردا اس گھر میں بہو بن کر نہیں آ سکی، اس لیے میں اس کے سارے جوڑے فجر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر بڑی ماں کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، اگر ردا اس گھر میں شیر کی دلہن بن کر نہیں آ سکی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس کے حصے کے سارے کپڑے فجر کو دیں گے۔ فجر کی اپنی پہچان ہے اور وہ بہت ہی سلیقے مند لڑکی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم فجر کے نکاح کے لیے جلدی سے جوڑا نیا تیار کرواؤ۔ یہ بات سن کر تہمینہ کہتی ہے کہ
اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ردا کے سارے کپڑے نئے تھے اور اس نے یوز بھی نہیں کیے، جس پر بڑی ماں کہتی ہیں کہ تہمینہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں فجر اور شیر کی شادی میں شرکت کروں تو اس کے لیے تمہیں فجر کے لیے نکاح کے لیے نیا جوڑا سلائی کروانا ہوگا۔ جب تہمینہ نکاح کا جوڑا لے کر فجر کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پہ فجر اور شیر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ میں یہاں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ جس پر شیر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور میں تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی فجر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ جب میری تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا، تم میری زندگی میں حکومت کرو گی۔ اتنے میں وہاں پہ شیر کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اپنے تمام زیورات اور نکاح کا جوڑا لے کر جب کمرے میں آتی ہے تو فجر سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی یہ سب کچھ کیا ہے؟ تب شیر کی ماں سے بتاتی ہے کہ بیٹا جلدی میں اتنے ایسے ہی جوڑا تیار کروا پائی ہوں، بارات اور ولیمے کے لیے تم شیر کے ساتھ جا کر خود خریداری کر سکتی ہو۔ یہ بات سن کر فجر شیر سے پوچھتی ہے کہ کس کا نکاح ہے؟ تو شیر سے بتاتا ہے کہ آج کل ہمارا نکاح ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تمہیں اگر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا ہے تو انہیں اس بات کی تسلی ہو جائے کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو اور تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ شیر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ اتنا کہہ کر شیر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ شیر کی ماں تہمینہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ فجر شیر سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری جگہ پہ یہاں پہ فخر ہوتا تو میں کب کی اس کے جان لے کر اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو گئی ہوتی۔ یہ بات سن کر شیر کہتا ہے کیا تم میری جان بچا کر پچھتا رہی ہو؟ جس پر فجر کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی، اس لیے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ یہ کہہ کر فجر کسی ہاسپٹل میں کال کرتی ہے اور ان سے اکوموڈیشن کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے۔ فجر کو وہاں پہ رہائش بھی مل جاتی ہے، لیکن شیر فجر کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ساتھ کی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فجر کی بہن سارہ اپنے باپ شجاعت کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بابا آپ کی فجر کی دوستی ہو گئی؟ یہ بات سن کر سب گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سارہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا آپ نے تو میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ شجاعت سارہ سے کہتا ہے کہ بیٹا فجر ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری پراپرٹی اپنے پوتے کے نام لگا کے جاؤں جو کہ میرا اپنا وارث ہے۔ یہ بات سن کر زرتاج گل بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کمرے میں جا کر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے بھی باقی شادی کر لی ہوتی تو آج اس کا بھی شیر کی طرح جوان بیٹا ہوتا۔ زرتاج گل اب شادی نہ کرنے پر بہت زیادہ پچھتا رہی ہے۔ ساتھ کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شیر کی ماں اور شیر کی بڑی ماں فجر کی شادی اور شیر کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے۔ تہمینہ جب بڑی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ردا اور شیر کی شادی کے لیے ساری تیاریاں کی تھی، لیکن ردا اس گھر میں بہو بن کر نہیں آ سکی، اس لیے میں اس کے سارے جوڑے جو فجر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر بڑی ماں کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، اگر ردا اس گھر میں شیر کی دلہن بن کر نہیں آ سکی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس کے حصے کے سارے کپڑے فجر کو دیں گے۔ فجر کی اپنی پہچان ہے اور وہ بہت ہی سلیقے مند لڑکی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم فجر کے نکاح کے لیے جلدی سے جوڑا نیا تیار کرواؤ۔ یہ بات سن کر تہمینہ کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ردا کے سارے کپڑے نئے تھے اور اس نے یوز بھی نہیں کیے، جس پر بڑی ماں کہتی ہیں کہ تہمینہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں فجر اور شیر کی شادی میں شرکت کروں تو اس کے لیے تمہیں فجر کے لیے نکاح کے لیے نیا جوڑا سلائی کروانا ہوگا۔ جب تہمینہ نکاح کا جوڑا لے کر فجر کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پہ فجر اور شیر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ میں یہاں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ جس پر شیر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور میں تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی فجر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ جب میری تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا، تم میری زندگی میں حکومت کرو گی۔ اتنے میں وہاں پہ شیر کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اپنے تمام زیورات اور نکاح کا جوڑا لے کر جب کمرے میں آتی ہے تو فجر سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی یہ سب کچھ کیا ہے؟ تب شیر کی ماں سے بتاتی ہے کہ بیٹا جلدی میں اتنے ایسے ہی جوڑا تیار کروا پائی ہوں،
बारात और वलीमे के लिए तुम शेर के साथ जाकर खुद खरीदारी कर सकती हो। ये बात सुनकर फजर शेर से पूछती है कि किसका निकाह है। तो शेर उसे बताता है कि आजकल हमारा निकाह है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अगर अपने घर से धक्के देकर निकाला है तो उन्हें इस बात की तसल्ली हो जाए कि तुम अब महफूज हाथों में हो और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये बात सुनकर फजर कहती है कि शेर, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। इतना कहकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर की माँ तहमीना कमरे से बाहर चली जाती है। फजर शेर से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह पे यहाँ पे फाखद होता तो मैं कब की उसकी जान लेकर अपने बाप के सामने सरखड़ू हो गई होती। ये बात सुनकर शेर कहता है, क्या तुम मेरी जान बचाकर पछता रही हो? जिस पर फजर कहती है कि मैं तुम्हारे घर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। ये कहकर फजर किसी हॉस्पिटल में कॉल करती है और उनसे अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। फजर को वहाँ पे रिहाइश भी मिल जाती है, लेकिन शेर फजर का पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर की बहन सारा अपने बाप शुजात को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या बाबा आपकी फजर की दोस्ती हो गई। ये बात सुनकर सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सारा अपने बाप से कहती है कि बाबा आपने तो मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया। शुजात सारा से कहता है कि बेटा फजर हमारे लिए मर चुकी है। ये बात सुनते ही सारा अपने बाप से कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम लगा के जाऊँ, जो कि मेरा अपना वारिस है। ये बात सुनकर ज़रताज गुल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके वहाँ से चली जाती है। कमरे में जाकर उसे इस बात का एहसास होता है और वो सोचती है कि अगर उसने भी बाकी शादी कर ली होती तो आज उसका भी शेर की तरह जवान बेटा होता। ज़रताज गुल अब शादी ना करने पर बहुत ज़्यादा पछता रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि शेर की माँ और शेर की बड़ी माँ फजर की शादी और शेर की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। तहमीना जब बड़ी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि देखिए हमने रिदा और शेर की शादी के लिए सारी तैयारियां की थी, लेकिन रिदा इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकी, इसलिए मैं उसके सारे जोड़े जो फजर को देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर बड़ी माँ कहती है कि हरगिज़ नहीं, अगर रिदा इस घर में शेर की दुल्हन बनकर नहीं आ सकी तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम उसके हिस्से के सारे कपड़े फजर को देंगे। फजर की अपनी पहचान है और वो बहुत ही सलीकेमंद लड़की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फजर के निकाह के लिए जल्दी से जोड़ा नया तैयार करवाओ। ये बात सुनकर तहमीना कहती है कि बड़ी इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिदा के सारे कपड़े नए थे और उसने यूज़ भी नहीं किए। जिस पर बड़ी माँ कहती हैं कि तहमीना अगर तुम चाहती हो कि मैं फजर और शेर की शादी में शिरकत करूँ तो इसके लिए तुम्हें फजर के लिए निकाह के लिए नया जोड़ा सिलाई करवाना होगा। जब तहमीना निकाह का जोड़ा लेकर फजर के कमरे में जाती है तो वहाँ पे फजर और शेर बातें कर रहे होते हैं। शेर फजर से कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये बात सुनकर फजर कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ। इस पर शेर कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया और मैं तुम्हें अपने घर में ले आया हूँ। ये बात सुनते ही फजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शेर फजर से कहता है कि जब मेरी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी में हुकूमत करोगी। इतने में वहाँ पे शेर की माँ आ जाती है और वो अपने तमाम ज़ेवरात और निकाह का जोड़ा लेकर जब कमरे में आती है तो फजर सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आंटी ये सब कुछ क्या है। तब शेर की माँ से बताती है कि बेटा जल्दी में मैं इतने ऐसे ही जोड़ा तैयार करवा पाई हूँ। बारात और वलीमे के लिए तुम शेर के साथ जाकर खुद खरीदारी कर सकती हो। ये बात सुनकर फजर शेर से पूछती है कि किसका निकाह है। तो शेर उसे बताता है कि आजकल हमारा निकाह है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अगर अपने घर से धक्के देकर निकाला है तो उन्हें इस बात की तसल्ली हो जाए कि तुम अब महफूज हाथों में हो और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये बात सुनकर फजर कहती है कि शेर, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। इतना कहकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर की माँ तहमीना कमरे से बाहर चली जाती है। फजर शेर से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह पे यहाँ पे फाखद होता तो मैं कब की उसकी जान लेकर अपने बाप के सामने सरखड़ू हो गई होती। ये बात सुनकर शेर कहता है, क्या तुम मेरी जान बचाकर पछता रही हो? जिस पर फजर कहती है कि मैं तुम्हारे घर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। ये कहकर फजर किसी हॉस्पिटल में कॉल करती है और उनसे अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। फजर को वहाँ पे रिहाइश भी मिल जाती है, लेकिन शेर फजर का पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है। साथ की नाजरीन आप देखेंगे
کہ فجر کی بہن سارا اپنے باپ شجاعت کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بابا آپ کی فجر کی دوستی ہو گئی؟ یہ بات سن کر سب گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سارا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا آپ نے تو میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ شجاعت سارا سے کہتا ہے کہ بیٹا فجر ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری پراپرٹی اپنے پوتے کے نام لگا کے جاؤں جو کہ میرا اپنا وارث ہے۔ یہ بات سن کر زرتاج گل بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کمرے میں جا کر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے بھی باقی شادی کر لی ہوتی تو آج اس کا بھی شیر کی طرح جوان بیٹا ہوتا۔ زرتاج گل اب شادی نہ کرنے پر بہت زیادہ پچھتا رہی ہے۔ ساتھ کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شیر کی ماں اور شیر کی بڑی ماں فجر کی شادی اور شیر کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے۔ تہمینہ جب بڑی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ردا اور شیر کی شادی کے لیے ساری تیاریاں کی تھی، لیکن ردا اس گھر میں بہو بن کر نہیں آ سکی، اس لیے میں اس کے سارے جوڑے جو فجر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر بڑی ماں کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، اگر ردا اس گھر میں شیر کی دلہن بن کر نہیں آ سکی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس کے حصے کے سارے کپڑے فجر کو دیں گے۔ فجر کی اپنی پہچان ہے اور وہ بہت ہی سلیقے مند لڑکی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم فجر کے نکاح کے لیے جلدی سے جوڑا نیا تیار کرواؤ۔ یہ بات سن کر تہمینہ کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ردا کے سارے کپڑے نئے تھے اور اس نے یوز بھی نہیں کیے۔ جس پر بڑی ماں کہتی ہیں کہ تہمینہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں فجر اور شیر کی شادی میں شرکت کروں تو اس کے لیے تمہیں فجر کے لیے نکاح کے لیے نیا جوڑا سلائی کروانا ہوگا۔ جب تہمینہ نکاح کا جوڑا لے کر فجر کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پہ فجر اور شیر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ میں یہاں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ اس پر شیر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور میں تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی فجر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ جب میری تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا، تم میری زندگی میں حکومت کرو گی۔ اتنے میں وہاں پہ شیر کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اپنے تمام زیورات اور نکاح کا جوڑا لے کر جب کمرے میں آتی ہے تو فجر سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی یہ سب کچھ کیا ہے؟ تب شیر کی ماں سے بتاتی ہے کہ بیٹا جلدی میں اتنے ایسے ہی جوڑا تیار کروا پائی ہوں، بارات اور ولیمے کے لیے تم شیر کے ساتھ جا کر خود خریداری کر سکتی ہو۔ یہ بات سن کر فجر شیر سے پوچھتی ہے کہ کس کا نکاح ہے؟ تو شیر سے بتاتا ہے کہ آج کل ہمارا نکاح ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تمہیں اگر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا ہے تو انہیں اس بات کی تسلی ہو جائے کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو اور تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ شیر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ اتنا کہہ کر شیر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ شیر کی ماں تہمینہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ فجر شیر سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری جگہ پہ یہاں پہ فخر ہوتا تو میں کب کی اس کے جان لے کر اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو گئی ہوتی۔ یہ بات سن کر شیر کہتا ہے کیا تم میری جان بچا کر پچھتا رہی ہو؟ جس پر فجر کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی، اس لیے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ یہ کہہ کر فجر کسی ہاسپٹل میں کال کرتی ہے اور ان سے اکوموڈیشن کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے۔ فجر کو وہاں پہ رہائش بھی مل جاتی ہے، لیکن شیر فجر کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ساتھ کی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فجر کی بہن سارا اپنے باپ شجاعت کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بابا آپ کی فجر کی دوستی ہو گئی؟ یہ بات سن کر سب گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سارا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا آپ نے تو میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ شجاعت سارا سے کہتا ہے کہ بیٹا فجر ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری پراپرٹی اپنے پوتے کے نام لگا کے جاؤں جو کہ میرا اپنا وارث ہے۔ یہ بات سن کر زرتاج گل بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کمرے میں جا کر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے بھی باقی شادی کر لی ہوتی تو آج اس کا بھی شیر کی طرح جوان بیٹا ہوتا۔ زرتاج گل اب شادی نہ کرنے پر بہت زیادہ پچھتا رہی ہے۔ ساتھ کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شیر کی ماں اور شیر کی بڑی ماں فجر کی شادی اور شیر کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے۔ تہمینہ جب بڑی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ردا اور شیر کی شادی کے لیے ساری تیاریاں کی تھی، لیکن ردا اس گھر میں بہو بن کر نہیں آ سکی، اس لیے میں اس کے سارے جوڑے
فجر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر بڑی ماں کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، اگر ردا اس گھر میں شیر کی دلہن بن کر نہیں آ سکی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس کے حصے کے سارے کپڑے فجر کو دیں گے۔ فجر کی اپنی پہچان ہے اور وہ بہت ہی سلیقے مند لڑکی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم فجر کے نکاح کے لیے جلدی سے جوڑا نیا تیار کرواؤ۔ یہ بات سن کر تہمینہ کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ردا کے سارے کپڑے نئے تھے اور اس نے یوز بھی نہیں کیے۔ جس پر بڑی ماں کہتی ہیں کہ تہمینہ، اگر تم چاہتی ہو کہ میں فجر اور شیر کی شادی میں شرکت کروں تو اس کے لیے تمہیں فجر کے لیے نکاح کے لیے نیا جوڑا سلائی کروانا ہوگا۔ جب تہمینہ نکاح کا جوڑا لے کر فجر کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پہ فجر اور شیر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ میں یہاں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ جس پر شیر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور میں تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی فجر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ جب میری تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا، تم میری زندگی میں حکومت کرو گی۔ اتنے میں وہاں پہ شیر کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اپنے تمام زیورات اور نکاح کا جوڑا لے کر جب کمرے میں آتی ہے تو فجر سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی یہ سب کچھ کیا ہے؟ تب شیر کی ماں سے بتاتی ہے کہ بیٹا جلدی میں اتنے ایسے ہی جوڑا تیار کروا پائی ہوں، بارات اور ولیمے کے لیے تم شیر کے ساتھ جا کر خود خریداری کر سکتی ہو۔ یہ بات سن کر فجر شیر سے پوچھتی ہے کہ کس کا نکاح ہے؟ تو شیر سے بتاتا ہے کہ آج کل ہمارا نکاح ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تمہیں اگر اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا ہے تو انہیں اس بات کی تسلی ہو جائے کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو اور تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ شیر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ اتنا کہہ کر شیر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ شیر کی ماں تہمینہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ فجر شیر سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری جگہ پہ یہاں پہ فاخت ہوتا تو میں کب کی اس کے جان لے کر اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو گئی ہوتی۔ یہ بات سن کر شیر کہتا ہے کیا تم میری جان بچا کر پچھتا رہی ہو؟ جس پر فجر کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی، اس لیے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ یہ کہہ کر فجر کسی ہاسپٹل میں کال کرتی ہے اور ان سے اکوموڈیشن کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے۔ فجر کو وہاں پہ رہائش بھی مل جاتی ہے، لیکن شیر فجر کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ساتھ کی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فجر کی بہن سارہ اپنے باپ شجاعت کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بابا آپ کی فجر کی دوستی ہو گئی؟ یہ بات سن کر سب گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سارہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا آپ نے تو میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ شجاعت سارہ سے کہتا ہے کہ بیٹا فجر ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری پراپرٹی اپنے پوتے کے نام لگا کے جاؤں جو کہ میرا اپنا وارث ہے۔ یہ بات سن کر زرتاج گل بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کمرے میں جا کر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے بھی باقی شادی کر لی ہوتی تو آج اس کا بھی شیر کی طرح جوان بیٹا ہوتا۔ زرتاج گل اب شادی نہ کرنے پر بہت زیادہ پچھتا رہی ہے۔ ساتھ کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شیر کی ماں اور شیر کی بڑی ماں فجر کی شادی اور شیر کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہے۔ تہمینہ جب بڑی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ردا اور شیر کی شادی کے لیے ساری تیاریاں کی تھی، لیکن ردا اس گھر میں بہو بن کر نہیں آ سکی، اس لیے میں اس کے سارے جوڑے جو فجر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر بڑی ماں کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، اگر ردا اس گھر میں شیر کی دلہن بن کر نہیں آ سکی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس کے حصے کے سارے کپڑے فجر کو دیں گے۔ فجر کی اپنی پہچان ہے اور وہ بہت ہی سلیقے مند لڑکی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم فجر کے نکاح کے لیے جلدی سے جوڑا نیا تیار کرواؤ۔ یہ بات سن کر تہمینہ کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ردا کے سارے کپڑے نئے تھے اور اس نے یوز بھی نہیں کیے۔ جس پر بڑی ماں کہتی ہے کہ تہمینہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں فجر اور شیر کی شادی میں شرکت کروں تو اس کے لیے تمہیں فجر کے لیے نکاح کے لیے نیا جوڑا سلائی کروانا ہوگا۔ جب تہمینہ نکاح کا جوڑا لے کر فجر کے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پہ فجر اور شیر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر فجر کہتی ہے کہ میں یہاں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ جس پر شیر کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور میں تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی فجر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ جب میری تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا،
तुम मेरी ज़िंदगी में हुकूमत करोगी। इतने में वहाँ पे शेर की माँ आ जाती है और वो अपने तमाम ज़ेवरात और निकाह का जोड़ा लेकर जब कमरे में आती है तो फजर सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आंटी ये सब कुछ क्या है। तब शेर की माँ उसे बताती है कि बेटा जल्दी में मैं इतने ऐसे ही जोड़ा तैयार करवा पाई हूँ। बारात और वलीमे के लिए तुम शेर के साथ जाकर खुद खरीदारी कर सकती हो। ये बात सुनकर फजर शेर से पूछती है कि किसका निकाह है। तो शेर उसे बताता है कि आजकल हमारा निकाह है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अगर अपने घर से धक्के देकर निकाला है तो इस बात की तसल्ली हो जाए कि तुम अब महफूज हाथों में हो और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये बात सुनकर फजर कहती है कि शेर मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। इतना कहकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर की माँ तहमीना कमरे से बाहर चली जाती है। फजर शेर से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह पे यहाँ पे फाखद होता तो मैं कब की उसकी जान लेकर अपने बाप के सामने सरखड़ू हो गई होती। ये बात सुनकर शेर कहता है क्या तुम मेरी जान बचाकर पछता रही हो। जिस पर फजर कहती है कि मैं तुम्हारे घर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। ये कहकर फजर किसी हॉस्पिटल में कॉल करती है और उनसे अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। फजर को वहाँ पे रिहाइश भी मिल जाती है, लेकिन शेर फजर का पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर की बहन सारा अपने बाप शुजात को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या बाबा आपकी फजर की दोस्ती हो गई। ये बात सुनकर सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सारा अपने बाप से कहती है कि बाबा आपने तो मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया। शुजात सारा से कहता है कि बेटा फजर हमारे लिए मर चुकी है। ये बात सुनते ही सारा अपने बाप से कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम लगा के जाऊँ, जो कि मेरा अपना वारिस है। ये बात सुनकर ज़रताज गुल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके वहाँ से चली जाती है। कमरे में जाकर उसे इस बात का एहसास होता है और वो सोचती है कि अगर उसने भी बाकी शादी कर ली होती तो आज उसका भी शेर की तरह जवान बेटा होता। ज़रताज गुल अब शादी ना करने पर बहुत ज़्यादा पछता रही है। साथ के नाजरीन आप देखेंगे कि शेर की माँ और शेर की बड़ी माँ फजर की शादी और शेर की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। तहमीना जब बड़ी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि देखिए हमने रिदा और शेर की शादी के लिए सारी तैयारियां की थी, लेकिन रिदा इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकी, इसलिए मैं उसके सारे जोड़े जो फजर को देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर बड़ी माँ कहती है कि हरगिज़ नहीं, अगर रिदा इस घर में शेर की दुल्हन बनकर नहीं आ सकी तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम उसके हिस्से के सारे कपड़े फजर को देंगे। फजर की अपनी पहचान है और वो बहुत ही सलीकेमंद लड़की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फजर के निकाह के लिए जल्दी से जोड़ा नया तैयार करवाओ। ये बात सुनकर तहमीना कहती है कि बड़ी इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिदा के सारे कपड़े नए थे और उसने यूज़ भी नहीं किए। जिस पर बड़ी माँ कहती हैं कि तहमीना अगर तुम चाहती हो कि मैं फजर और शेर की शादी में शिरकत करूँ तो इसके लिए तुम्हें फजर के लिए निकाह के लिए नया जोड़ा सिलाई करवाना होगा। जब तहमीना निकाह का जोड़ा लेकर फजर के कमरे में जाती है तो वहाँ पर फजर और शेर बातें कर रहे होते हैं। शेर फजर से कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये बात सुनकर फजर कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ। इस पर शेर कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया और मैं तुम्हें अपने घर में ले आया हूँ। ये बात सुनते ही फजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शेर फजर से कहता है कि जब मेरी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दूँगा, तुम मेरी ज़िंदगी में हुकूमत करोगी। इतने में वहाँ पे शेर की माँ आ जाती है और वो अपने तमाम ज़ेवरात और निकाह का जोड़ा लेकर जब कमरे में आती है तो फजर सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आंटी ये सब कुछ क्या है। तब शेर की माँ उसे बताती है कि बेटा जल्दी में मैं इतने ऐसे ही जोड़ा तैयार करवा पाई हूँ। बारात और वलीमे के लिए तुम शेर के साथ जाकर खुद खरीदारी कर सकती हो। ये बात सुनकर फजर शेर से पूछती है कि किसका निकाह है। तो शेर उसे बताता है कि आजकल हमारा निकाह है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अगर अपने घर से धक्के देकर निकाला है तो इस बात की तसल्ली हो जाए कि तुम अब महफूज हाथों में हो और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये बात सुनकर फजर कहती है कि शेर मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। इतना कहकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर की माँ तहमीना कमरे से बाहर चली जाती है। फजर शेर से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह पे यहाँ पे फाखद होता तो मैं कब की उसकी जान लेकर अपने बाप के सामने
सरखड़ू हो गई होती। ये बात सुनकर शेर कहता है, क्या तुम मेरी जान बचाकर पछता रही हो? जिस पर फजर कहती है कि मैं तुम्हारे घर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। ये कहकर फजर किसी हॉस्पिटल में कॉल करती है और उनसे अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। फजर को वहाँ पर रिहाइश भी मिल जाती है, लेकिन शेर फजर का पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर की बहन सारा अपने बाप शुजात को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या बाबा आपकी और फजर की दोस्ती हो गई। ये बात सुनकर सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सारा अपने बाप से कहती है कि बाबा आपने तो मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया। शुजात सारा से कहता है कि बेटा फजर हमारे लिए मर चुकी है। ये बात सुनते ही सारा अपने बाप से कहता है क्या तुम मेरी जान बचाकर पछता रही हो? जिस पर फजर कहती है कि मैं तुम्हारे घर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। ये कहकर फजर किसी हॉस्पिटल में कॉल करती है और उनसे अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। फजर को वहाँ पर रिहाइश भी मिल जाती है, लेकिन शेर फजर का पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है। साथ की नाजरीन आप देखेंगे कि फजर की बहन सारा अपने बाप शुजात को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या बाबा आपकी और फजर की दोस्ती हो गई। ये बात सुनकर सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सारा अपने बाप से कहती है कि बाबा आपने तो मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया। शुजात सारा से कहता है कि बेटा फजर हमारे लिए मर चुकी है। ये बात सुनते ही सारा अपने बाप से कहता है क्या तुम मेरी जान बचाकर पछता रही हो? जिस पर फजर कहती है कि मैं तुम्हारे घर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। ये कहकर फजर किसी हॉस्पिटल में कॉल करती है और उनसे अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। फजर को वहाँ पर रिहाइश भी मिल जाती है, लेकिन शेर फजर का पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है।